تمدن کوہنا کسی گون سویلائزیشن کا پارٹ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئی رسم زندگی اور نئے تمدن کی داغ بیل ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ جو انسان کی تربیت کرتا ہے، روزہ جو انسان کی کردار کی تشکیل کرتا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، اسے قربانی و ایثار سکھاتا ہے، عفو درگزر کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے، ضبط نفس۔ بے شک جی، یعنی جو عبادات ہیں اسلامی یہ خاص فلسفے اور حکمت پر مبنی ہیں۔ بالکل، اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ان عبادات کو، ان کے فلسفہ عبادات کو مد نظر رکھ کر انجام دیا جائے تو پھر مسلمان کو، مسلم امہ کو ان مسائل کا سامنا نہ ہو جن مسائل سے یہ مسلم امہ گزر رہی ہے، آج کل دو چار ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبادت کا جب فلسفہ کہتے ہیں وہ سب میں پایا جائے گا، یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن عبادتیں اپنی چونکہ وہ الگ الگ ہیں، یہ خود سے الگ بھی حکمت اور فلسفہ رکھتے ہیں۔ ہر عبادت کا اپنا اسلامی عبادات کا ایک مشترک فلسفہ ہے اور ہر عبادت کا اپنا ایک الگ فلسفہ ہے، ایک الگ حکمت ہے۔ روزے کا فلسفہ جتنا بھی ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں، اور علماء تفسیر نے اس پر بھرپور گفتگو کی ہے، روزے کے اوپر قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں، جہاں پر خالق کائنات نے سورہ مبارکہ بقرہ میں روزے کی فضیلت کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے اقوام ما سبق پر، گزشتہ امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو روزہ پرہیزگاری کو ایجاد کرنے کے لیے، ضبط نفس کے لیے، تقوی کے لیے، سیلف ریسٹرینٹ کے لیے، روزہ تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے، تمہیں 11 مہینے کس طرح گزارنا ہے وہ آداب زندگی سکھانے کے لیے خالق کائنات نے 1 مہینہ اپنے دسترخوان پر تمہیں مدعو کیا ہے کہ تمہیں اس دسترخوان پر بیٹھ کر زندگی گزارنے کے آداب سیکھے، تم اس دسترخوان پر حاضر ہو کر زندگی بسر کرنے کے آداب سیکھو۔ اچھا خانم صاحب، ہم دیکھتے ہیں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ آج کل تو بہت زیادہ ہے، اور میرا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر فرض کریں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو افطار کے قریب سواریوں کو جلدی ہے کہ گھر روزہ افطار کرنے کے لیے، اور جو گاڑی والے ہیں اسے 1-2 سواریوں کا لالچ ہے، وہ تھوڑی دیر رکتا ہے تو گرما گرمی لڑائی تک نوبت چلی جاتی ہے۔ روزہ جہاں آپ کہہ رہی ہیں کہ تقویٰ سکھانے کے لیے ہے، وہ روزہ تو ان کا کچھ اپنے اوپر ضبط ہی نہیں رہتا اور لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ کیسے کچھ مجھے تضاد سے نہیں محسوس ہو رہا؟ یہ ابھی جو ہم نے خطبہ شعبانیہ شروع کیا تھا اور آپ کے ذہن میں سوالات آنے لگے اور اس کو روک دیا، اس میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اس عظیم اسلامی مہینے اور اس کے انسان ساز ایام کی برکات کو بیان ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ برکات رمضان المبارک کی روزے کی روح کو انسان کے اوپر نافذ کرنے کی دعوت دیتی ہیں، جیسا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند عبادت ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہیں، عملکم فیہ مقبول۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ روزے کی روح سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ روزے کی روح سے، اس کے فلسفے سے آشنائی حاصل کریں، آپ کو معلوم ہو کہ حلال و حرام کی تمیز رکھے بغیر اپنے دسترخوان کو رنگا رنگ نعمات اکل و شرب سے سجانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ رسم نہیں، روزہ ایک عبادت ہے۔ اچھا خانم صاحبہ، یہاں پھر معذرت، اب شاید میری عادت بنتی جا رہی ہے کہ جہاں سوال کا موقع آتا ہے میں آپ کو روک لیتا ہوں، گفتگو تو بہت روانی اور تسلسل سے جاری ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ایک پھر جملہ معترضہ میں کہہ دوں کہ ہمیشہ آپ کی فصاحت و بلاغت کا بڑا مواج سمندر ہے، لیکن یہ ماہ رمضان مبارک کی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ آج یہ کچھ زیادہ ہی ٹھاٹھا مار رہے سمندر۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو تھی جو میں نے روکی، لیکن اس لیے روکی کہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور اب ایک وضاحت ملی ہے کہ میں نے پہلے سوال کیا تھا ماہ مبارک رمضان میں جو خدا ضیافت کرتے ہیں کیسی بھوک پیاس کی ضیافت ہے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ ہماری سانسیں بھی تسبیح ہیں، ہمارا ہر عمل مقبول ہے۔ یہ غالباً کیا یہ ضیافت کے معنی اور اس دسترخوان پر چنی چیزوں میں سے یہ ہیں؟ دسترخوان پہ سب چیزیں موجود ہیں، اور چونکہ یہ کریم کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، یہ مائدہ الہی ہے، سبحان اللہ، اس میں وہ تمام نعمات جن کا ذہنی انسانی تصور کر سکتا ہے، اور ماورائے تصورات انسانی وہ تمام نعمات جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا،
ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا یخطر بقلب بشر، اور نہ کسی ذہن میں وہ خیال آ سکتا ہے جتنی نعمات خالق کائنات نے اس دسترخوان پر سجا دی ہیں. جیسا کہ جنت کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ذہن انسانی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے. تو بہت سی نعمات تو ایسی ہیں کہ ہم ان کو درک بھی نہیں کر سکتے. خالق کائنات نے اتنی نعمات کا اہتمام کیا ہے. روزہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے، اور روزہ ڈیوائن کانسینٹ کے حصول کے لیے ہے، رضائے حق کو اٹین کرنے کے لیے ہے. اور ڈیوائن کانسینٹ ایور لاسٹنگ ہے، رضائے حق باقی رہ جانے والی چیز ہے، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ باقدر و قیمت اور پر ارزش ہے. لہذا روزہ دار کو سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ لذت کام و دہن سے لے کر تمام لذات دنیا زود گذر ہیں، اور جب خواہشات کی پرخروش موجوں کا تموج تھم جائے گا تو عقل کے پاس پچھتاوے کے سوا کیا باقی رہ جائے گا. لہذا جو انسان پست خواہشات کی تکمیل کے راستے میں خود کو گم کر دیتا ہے اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا سوائے ندامت اور شرمندگی کے. اور بسا اوقات تو ندامت و شرمندگی کے احساس کی دولت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان توفیق توبہ سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. لہذا اگر روزہ جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جب دلوں پہ مہر لگتی ہے تو پھر صرف یہ نہیں کہ آنکھوں پر حجاب آ جاتا ہے بلکہ اس کو غلاف میں لپٹا دیا جاتا ہے. غشاوہ غلاف میں لپٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی ہدایت کے، اس کے رشد و ہدایت کے امکانات ہی احساس ضیاء ہی نہیں ہے، تو توبہ یا رجوع کرنے کا پھر سوال پیدا نہیں ہوتا. فلذا اگر فلسفہ عبادات کو مد نظر رکھ کے ان عبادات کو انجام نہیں دیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہر چیز جذب اندروں باقی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. کیا کہنے صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اگر فلسفہ عبادات کو مد نظر رکھ کر یہ عبادات انجام دی جاتی تو صفیں کج نہ ہوتی بلکہ مستقیم ہوتی. نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو جب تک ان عبادات کے فلسفے کو مد نظر نہیں رکھا، روزہ تو ہے ہی ضبط نفس کے لیے، تو اگر روزے میں آپ میں ضبط و تحمل نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا. تو یہی چیز آقا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی ہے. فرما فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ فإن الشقی من حرم علیہ غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم. فرمایا کہ فاسألوا اللہ ربکم، اپنے پروردگار سے سوال کرو، بنیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، اور پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ، کہ وہ تمہیں توفیق سے بہراور کرے کہ تم روزے کو اس طرح سے رکھ سکو جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے. وتلاوت کتابہ، اور کلام الہی کی تلاوت سے، اس کے فیوزات سے، اس کے برکات سے بہراور ہو سکو. اچھا خان صاحب بھائی، میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا کہ ہم دعا پر بھی پروگرام کر چکے ہیں، ہم نے قرآن حکیم پر بھی پروگرام کیے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان ایک ایسی گھڑیاں ہیں کہ دعا کا کیا، دو سوال ہو گئے، میں دونوں اکٹھے کر دیتا ہوں. دعا کا کیا تعلق ہے رمضان میں، اس کی کیا اہمیت ہے خاص طور پر روزے کے ساتھ، یعنی کیا تعلق ہے، اور قرآن حکیم کی تلاوت یا اس پر جو عمل کرنے کے اتفاق سے دعا کا بہت گہرا تعلق ہے رمضان